زندگی کے اندر ماہ رمضان مبارک اور جمعہ الوداع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ علیہ سبحانہ کا دن بھی برکت دینا، ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور اے اللہ گناہوں تو بچن بھی توفیق عطا فرما. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ البقرہ میں پہلے رکوع کے اندر مومنین کی صفتیں بیان کی ہیں. والذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز قائم کرتے ہیں، سارے دیتے ہوئے رزق میں جو خرچ کرتے ہیں. اگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اتوں تک ایمان کا ذکر کیا گیا کہ وہ آخرت میں ہوتے ایمان میں ان کے نام اور جڑے. مومن کی یہ شان ہے، غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، سارے دیتے رزق میں جو خرچ کرتا ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نازل کیا ہے. وما انزل من قبلک، اور دوسرے پہلے نازل کیا ہے قرآن مجید. اتوں تک ایمان کا اظہار کیا گیا. ابھی آگے وبالآخرۃ ہم یوقنون، نماز، روزے، زکوٰۃ کے لیے ایمان، اور آخرت کے لیے ایمان، یقین. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آخرت پر ایمان میں ایمان کے ساتھ یقین بھی رکھتے ہیں. اور جو یقین رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ یقین رکھتا ہے، سیدھے اور سوکھے اور موٹے اور بغیر کسی تفصیل کو یہ بھی گل ذہن سوکھی پاڑے بھی آ جائے گی. میں بھی مرض کرنے لگا کہ جیڑا آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر کسی کے نال زیادتی نہیں کرتا ہے. ان پتہ ہے کہ میں ایک دن مالک کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے. میں تھوڑے سامنے مختصر آج دے جمعے کے خطبے کے اندر فکر آخرت کے حوالے کے نال چند گزارشات نے. ہو سکتا ہے ساڑیاں لائناں سیدھیاں ہو جان، تھوڑے جو نیک بندے دے اگ وچ آنسو یا فکر خیال آ جائے، اس دے اس خیال کے نال دوسرے دے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی برکت نال کرم فرما دے کہ ساڑیاں سب دیاں لائناں سیدھیاں ہو جان. حسن کی چاہیے. اس حوالے کے نام میرے بھائیوں، فکر آخرت کے حوالے کے نام ہوگی. آخرت ہم یقین، جو آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ پھر ملاوٹ نہیں کرے گا. تو مجھے پتہ ہے کہ میں لاڑے کی بارگاہ سے حساب دینا ہے، اور حساب لینے والا بھی خالق و مالک ہے. اور وہ نے فرماتا ہے وَلَا يُسْلَمُونَ فَتِيلًا. اسی ایک اگر اس کے اصل معنی اور اس کی گہرائی کی طرف، تو اس کا معنی ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظلم نہیں کسی پہ کرے گا جتنا ایک کھجور کی ٹوٹلی گرے کے نا گرے کے گرے کا جتنے تھوڑا جا نشان جا بنا ہوتا ہے، اتنے تھوڑا جا بال کی طرح باریک یا جڑا چھلکا ہوتا ہے. فرماتا ہے اسی اس کے برابر بھی اسی کسی نے ظلم نہیں کر رہا ہے. وَلَا يُسْلَمُونَ فَتِيلًا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کسی بھی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا.
کہتا میں مالک کی بارگاہ میں حساب دینا ہے جنہوں پتہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ حج کی ابتدائی آیات جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سینے روح کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اللہ کو ڈرو اس رب کو. اور فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ آ کر رہے گا. قیامت کا زلزلہ آ کر رہے گا. اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اگلی آیت کے اندر سنیں یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. جس دن جب زلزلہ آئے گا قیامت کا تو اس دن تو دیکھے گا ہر دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ دودھ پلانا اپنے بچے کو بھول جائے گی. حالانکہ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو. میرا رب فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کا جو زلزلہ آئے گا اس کی وجہ سے دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. ہر امید والی یعنی حمل والی کوئی ہر چیز جو ہے وہ اس کا حمل گر جائے گا. اور پھر اس کے بعد آگے اگلے جملے کہ جب قیامت کا سلسلہ آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. تو تم نے لوگوں کو دیکھو گے جیسے وہ نشے میں ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہے. یہ زلزلے کی اتنی جو ہے یہ درد ہے بڑی سخت چیز ہے زلزلہ قیامت کا. اور پھر اس وقت کیا ہوگا کہ انسان یہ کہے گا انسان یہ کہتا ہے. یہ سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو چار ابتدائی باتیں ذہن نشین کر لیں پھر انشاءاللہ میں آگے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پھر کیا ہوگا. ایک تو پہلے سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ کہیں گے ہائے خرابی سب کی نے اٹھایا ہے. انہوں اس مالک کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے ہاں تو کہتا تھا نا. اور کافروں نے کہا انسانوں نے کہا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ میرا بندہ مر گیا ہے مٹی مل گئے اتنے 100 سال ان کی تو مٹی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہر چیز ختم ہو گئی تو یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا یہ کیسے ان کو جو ہے دوبارہ بنائے گا. تو میرا رب فرماتا ہے ہاں ہاں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. تو سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے. بلا قادرین ہاں ہاں ہم علی ان نسوی بنانا کیوں نہیں ہم تو قادر ہیں اس کے پور یعنی یہ انگلیاں یہ اس کے ہاتھ بلکہ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے تیرے دنیا میں تیرا ہاتھ تیرے ہاتھ کی لکیریں بنائی تھی تیرے پور کہ ہم جب سائنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انگوٹھا لگا ہوئے میرے رب کی نظر دیکھیں ان گنت انسان ہیں کتنے انسان ہیں مگر کسی ایک کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے نہیں ملتا. رب فرماتا ہے پھر اس بات کو یاد رکھ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. انسان کہتا ہے کہ ایسی ان کی ہڈیاں اکٹھا نہیں کرا دیں. اللہ تعالیٰ ہاں ہم بالکل بنائیں گے سب کچھ کریں گے. تیرا فنگر پرنٹس بھی جو ہے وہ ہم آگے پیچھے نہیں ہونے دیں گے. تیرا چہرہ جیسے دنیا میں ہے ہم ایک بار کے برابر تیرے چہرے کو اس دن بدلنے نہیں دیں گے ایسے ہی تجھے بنائیں گے اور بنا کر پھر تجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے. یہ جملے سورۃ المعارج اور یہ قرآن پاک کی آیات ذرا توجہ سے سنیے گا. جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اور کوئی دوست کسی دوست کی بارے پوچھے گا نہیں. بڑے بڑے یار دوست ایک دوسرے تو لگے پیچھے ہوتے پھریں گے. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. اس دن کے حالات ایسے ہوں گے کہ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. کہ اس دن بندہ کہے گا آج میں اپنی بہن اپنے برا اپنی اولاد اپنے ماں باپ اپنی جگہ دے اپنے بدلے میں یہ نہ پیش کر دے. میرے بھائیوں بڑا خطرناک معاملہ ہے
قیامت کے دن وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن جس کا ایمان ہے، یقین ہے، وہ بڑا کرتا ہے، وہ بڑا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ کہ میرے بندے بتلا تو صحیح، تو کتنی دیر دنیا میں رہا ہے؟ بندہ پتہ کیا جواب دے گا؟ کہیں گا قال کم لبثت فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائے گا کہ تو کتنی دیر زمین پہ رہا ہے؟ اب وہ بندہ پتہ کی کرے گا؟ قال لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادی، کہے گا تھوڑا ہی وقت میں گزارے۔ قال لبثنا یوما او بعض یوم، چاہے کسی کی 100 سال کتنی بھی زندگی ہے، جب رب قیامت کے دن پوچھے گا ہمیں بتا تو کتنی دنیا میں زندگی گزاری ہے؟ کہے گا قال لبثنا یوما او بعض یوم، کہے گا ایک دن یعنی ایک سے بھی تھوڑا سا عرصہ میں نے دنیا میں گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا کہ آج اپنا حساب خود کر رہے تھے، تو اپنے حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے، تو اپنے حساب خود کر۔ اللہ اکبر، جن لوگوں کی یہ حالت ہے، جن لوگوں کو یہ پتہ تھا نا کہ ہم نے آخرت کو حساب دینا ہے، پھر وہ لوگ کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ میرا رب تو فرماتا ہے کہ جس نے زمین پر ایک قدم بھی زور سے مارا، میں اس سے بھی کل پوچھوں گا زمین میں نے بنائی تھی، تو کیوں اس پر قدم زور سے مارتا تھا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ میرے بھائیوں، آج کس چیز نے ہمیں جو ہے یہ بھول بھلیوں میں ڈالا ہوا ہے؟ ہم رب کو بھول چکے ہیں، آخرت کے دن کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعۃ الوداع ہے، خیال کریں جن لوگوں کا آگے تعلق ہے اور اپنی تاریخ ہم دیکھیں، ہم پیچھے جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہستی کا نام ہے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت، جن کا لقب ہے کہ میری امت کا سچا عبیدہ ابن جراح، جو میرے نبی کی زبان سے جنت کا سند یافتہ ہے، میرے نبی کی زبان سے جنت کا سند یافتہ ہے۔ دنیا کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جسے جنت کی بشارت دی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر انہیں شام کا گورنر بنا کے بھیجا۔ کچھ عرصے کے بعد دل کیا کہ میں پتا دے کرا اپنے نہ گورنر نہ انہوں کے معاملات کیسے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے دورے پہ پہنچے، جب پہنچ دوسرے ساتھیوں نے اپنے اپنے علاقے کی کارکردگی روایات سنے، اپنا اپنا حساب تھا، اپنے مکانات میں اپنی رہائش گاہ میں لے کے جا رہے۔ اچانک ملاقات امین الامت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال بھی ہوئی۔ کیا میرے بھائی عبیدہ؟ فرمایا سنائی جان امیر المومنین فاروق اعظم دس، کیا ہر کوئی میری دعوت کرتا پیا ہے، تو نہیں میری دعوت کرے؟ دعوت دے رہے ہیں، میری دعوت کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اپنے اپنے حساب کتاب دس رہے ہیں، میں انہوں کو لے رہے ہیں تو نہیں۔ میں دل چلو کرے تیرا تو آگے میرے کو دعوت کھا سکتا ہے، مگر میری دعوت ہے تو روے گا ضرور، تو روئے گا ضرور۔ کیا کیوں میں روں گا؟ فرمایا میری تصویر وہی ہے جو محمد عربی کی تصویر ہے، میرے اندر ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ آج جو ہم حضرت خان کی نسل کے سے کچھ پڑھ گئے ہیں کہ یہاں جو ہمارے حالات یہ بھی گورنر ہے، اور یہ دیکھنا کہاں میری دعوت کھائے گا تو روئے گا،
تو آ جاؤ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبیدہ ابن جراح ملک شام کے گورنر کی دعوت پہ پہنچے، دیکھا ایک خیمہ، کوئی بستر نہیں، کوئی تکیہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ادھر ادھر سیکورٹی گارڈ نہیں. دعوت کی طرح بستر کی طرح آپ نے اپنی سواری کو تو بنانا لایا. فرمایا یہ آدھا میرا بستر ہے نیچے کے لیے، آدھا اوپر اوڑھنے کے لیے. گورنر ہے، گورنر مسلمانوں کا گورنر، یہ مسلمانوں کے گورنر ہے. ادھر عبیدہ ابن جراح امیر امت دیکھے کیسا گورنر ہے. کہا تکیہ کی طرح سامنے سے اینٹ اٹھائی، اینٹ اٹھا کے کہا یہ ہے میرا تکیہ. کہا دعوت بھی کھائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبیدہ تیری تصویر تو میرے آقا والی ہے، تو نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لے کے آیا. عبیدہ دعوت کر. آپ نے مٹی کا پیالہ اٹھایا، اس کے اندر 3 دن کی سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی. کہا اس کو کھا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھانے لگے، ان سے چبائی نہ گئی. کہا عبیدہ یہ کیسی دعوت ہے؟ کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تو میری دعوت کھائے گا روئے گا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا تیرا شکر ہے تو نے فاروق اعظم کو ایسے گورنر عطا کیے ہیں کہ جو آخرت سے ڈرتے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہے اور یقین ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی. میرے بھائیوں ایک یہ ہمارا کردار ہے، ہماری بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور ایک آج میں اور آپ ہیں. ہمیں کبھی آخرت کا خیال ہی نہیں آیا. سلطان العارفین حضور سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ میں آج تو کئی 100 سال پہلے اپنی ظاہری زندگی دے کر پیغام دے اور جھنجھوڑ گیا. 10 دن میں نے ذرا خیال کرا فرمانے
ساری زمین کو پاک کرتا ہے. میرا نبی اٹھتا ہے رب کی بارگاہ میں روتا ہے, میرے مالک اپنے نبی اپنے حبیب محمد کا حساب لینا ہے تو آسان حساب لینا. میرے نبی روتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ میرا حساب آسان لینا. یہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یہ حساب یسیر یا رسول اللہ کیا ہے؟ میرے بھائیو, جو نبی بولے تو رب قسمیں اٹھائے, جو نبی چلے تو رب قسمیں اٹھائے. وہ نبی میرے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, میرے مالک میرا حساب آسان دینا, یا اللہ حساب آسان دینا. میرے بھائیوں, جن کے سر انور پر شفاعت کبریٰ ہے, کا تاج ہے قیامت میں, وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. صدیق امام کی بیٹی عائشہ کو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آقا یہ حساب یسیر کیا ہے, حساب یسیر کیا؟ فرمایا عائشہ حساب یسیر یہ حساب رب العالمین نامہ اعمال دیکھے, نامہ اعمال دیکھے تو درگزر فرما لے, درگزر فرما لے, درگزر فرما لے. میں بھی ہو سکے کہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں یہ میری نیکی ہے, نیکی وہ ہے جو میرا رب نیکی مانے گا. آپ مسجد میں آئے ہیں, یہ نیکی نہیں, نیکی وہ ہے جو میرا رب مانے گا. عائشہ, میرا نبی فرماتا ہے عائشہ, عائشہ پھر وہ اعمال نامے کو دیکھیں, وہ دیکھ کر درگزر کر لیں, یہ حساب یسیرا ہے. خریدا تاج رومی کشمیر سخندہ استاد میر پورنیا پہاڑیاں کے اندر کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے وہ عدل کرتے تھر تھر کم دے اچیاں شان والے اور فضل کرتے بخشے آ جائے تو پوچھنا جو کہتا ہے. اور حضرت سنان, حضرت حسان بن سنان یہ خاتون ہے, بہت بڑا وقت کا ولی کامل ہے, بہت بڑا, جن کے کردار کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. حضرت حسان بن سنان ایک صحابی تھے, یہ صحابی کے دوسرے اللہ کے ولی ہے بزرگ, فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا شیخ جی پیر جی دسو قبر میں زندگی کیسے گزر رہی, کیا بیٹا میں پڑوسیوں کو دوں سوئی کپڑے سلائی کرنے والی, ادار نہیں, میں واپس دینا بھول گیا, اس وجہ تو جنت کا دروازہ بند ہو گیا. ایک سوئی ادھار نہیں, سوئی ادھار نہیں, ایک واپس ادھار دینا. ایک تھے اسی خوشی پہ جڑے محکمے چڑھ گئے تھے, جن جگہ پہ بڑھ گئے, ہم نے تو ملک کی ہڈیوں سے غوطہ بھی نکال دیا ہے, اور پھر ہم ریاست مدینہ کے عاشق رسول بنتے ہیں. عاشق رسول وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ بھی کہے اور اپنے سینے پر گولی بھی برداشت کرے, جو ختم نبوت کے لیے جان دے, وہ عاشق رسول ہے. اور وہ عاشق رسول کبھی نہیں ہو سکتا جو ختم نبوت کے چوکیداروں پر گولیاں بھی چلوائے اور ان کے اوپر بے گناہ مقدمے بھی قائم کرے, وہ کبھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. وہ یہودیوں کا ایجنٹ تو ہو
مدینہ کا تابعدار نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. میرے بھائیوں ٹائم مختصر ہے، ذرا توجہ کیجیے گا. حضرت سعید بن عامر، بات آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور یہاں یہ بات بھی سن لیجیے گا. پھر اہل اگر موقع پڑا تو حج کا موقع ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حمص کا ایک علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ، آج بھی موجود ہے. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، تیرے گورنر کے حوالے سے ہمیں شکایات ہیں. کہا کون سا گورنر؟ کہا سعید بن عامر. سعید بن عامر کے حوالے سے، جو صحابی رسول بھی ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا، پوری بات کئی لوگ سنتے نہیں اور پھر بات میں زبان دراز کرتے ہیں. ذرا پوری بات سنیے گا. کہا اس کے حوالے سے ہمیں شکایات ہیں. کہا فوری بلاؤ. بلایا گیا. کوئی کمیٹی نہیں بنائی، کوئی فورس نہیں بنائی، فوری بلایا. سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم امیر المؤمنین دیوار میں جہاز ہے. او امیر المؤمنین، جس نے اپنے دروازے ایک بندے کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی، میں مصروف رہنا اپنی سرکار کے غلاماں کے کما کارا کے اندر، انہاں دے دکھ درد دور کرن دے اندر تو میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کوئی آواز دینی ہے. ہاتھ چھوڑی کے تو رات تھوڑے دنیا تو بعد مینوں موت یاد کراتے رہنے کہ لا تنسا موتا کا یا امت، اے امت موت نہ بھول جائے، مرن نہ بھول جائے. فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک بیڑا آیا، کیا دروازے میں کھڑے ہو کے میرے موت یاد کرانے والے، تو ہم ڈیوٹی پاس کر، تیرا جڑا حساب بنتا ہے، جنہیں دن تو ایس میں نے ڈیوٹی کی دی ہے نا، اس نے حساب کرتے ہیں پیسے کتنے پاتے ہیں کہ تو تیری آئے تو بات چھٹی ختم ہے. کیا حضور کیوں؟ ہم تو موت دا ڈر نہیں، ہم تو موت نہیں یاد کرانی. کیا موت ہون میں یاد کران واسطے ایک اور بندے دی رب نے ڈیوٹی لگا دی، کسی اور چیز کی رب نے ڈیوٹی لگا دی تھی. ایک بندہ میرے منہ نکل گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور موت یاد کرنے کے لیے اور بہت سارے سبب پیدا فرما دیے. کہا کون سے سبب؟ فرمایا میں نے آج آئینہ دیکھا ہے تو میرے آئینے کے اندر، میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے ہیں. اب مجھے سفید بال موت یاد کرانے کے لیے کافی ہیں. میری اور آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، اسی طرف کہ مہندی لگا لیا، مہندی لگا لی جو سی مہندی یہ سنت ہے. میں ایسے ایک بات کر رہا ہوں، اگر ساڑھے پہ ان حالت ہے کہ گھوٹے گھٹے جواب مل گئے. کھڑی دا تاجدہ رومیہ کشمیری کہتا ہے، اور ہڈیاں پھڑ کر گوٹے کھڑ کر تے اڑ گیا لگ تیرا، اور اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، واہ واہ مرد دلیرا. تیری ہڈیاں گوٹے تینوں جواب دے گئے. کئی بندے تھوڑے سیانے نے، اور میں گناہ چھڑ دیتے نے، تو گناہ نہیں چھڑ دے، ان تینوں گناہ چھڑ گئے نے. تیرے پاس سکے بھی چلے کہ تو بڑا کچھ کرے، اسی بھی اجے بڑا کچھ کرے، مگر ہون گناہ نہیں، اسی گناہ نہیں چلے، گناہ ہون سانو چھڑ دے. میرے بھائیوں خیال کریں. بولایا کہ سعید بن عامر حمص کا گورنر آ گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سعید امیر المومنین میں حاضر ہوں. فرمایا تیرے حوالے کے نام 4 شکایات نے. آمین دسو، شکایت کرنے والے دسو کی شکایت ہے.
ایک شکایت ہے کہ رات کو گھروں باہر نہیں نکلنا. انہوں پوچھو سو کہ گھروں باہر کو رات کو نہیں نکلنا, یہ ساری گل کا جواب کیوں نہیں دینا. ہاں بھی دس حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعۃ الوداع اما آمنہ مسجد میں حاضر ہونے والے میرے بھائیوں بزرگوں, ہندس کا گورنر ہے اور گورنر کا کردار دیکھیں. جب جواب پوچھا گیا اس کا جواب ہے اس سوال کا, رات کو گھر سے کیوں نہیں باہر نکلتا. کہا فاروق اعظم بھول گئے, میں نے تمہیں کہا تھا. اور جب کسی کو پتا چلتا تھا نا کہ مجھے ہو سکتا اگلی نماز میں یہ گورنر بنا دیں یا اگلی نماز کے بعد یہ مجھے گورنر کی سیٹ دے, تو صحابہ نماز پڑھ کے فوری مسجد نبوی سے باہر نکل جاتے تھے کیونکہ سارے دن معاملہ آ جائے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حدیث ہے